اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے آئیڈیاز 2024 میں پیش کیے جانے والے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 3D فضائی نگرانی ریڈار یعنی AM-350 کی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئیڈیاز پچھلے دنوں میں آئیڈیاز 2024 کا کراچی میں انعقاد ہوا تھا، اور یہاں کافی ساری پاکستانی اداروں کی اور انٹرنیشنل اداروں نے اپنے ویپن سسٹم جو ہیں وہ ڈسپلے کیے تھے۔ تو اس میں پاکستان کے ایک ادارے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن یعنی NRTC اور بلو سرچ کے اشتراک سے تیار کردہ AM-350S فضائی نگرانی ریڈار کی رونمائی کی گئی۔ AM-350 جنوبی ایشیا میں متحرک سیکورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی دفاعی درآمدات پر انحصار کم کرنے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ریڈار صرف موجودہ خطرات کا جواب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹریٹجک خود مختاری کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں آپریشنل آزادی اکثر تنازعات میں کامیابی کا تعین کرتی ہے، کہ نظام پاکستان کی اس صلاحیت کو تقویت دیتا ہے کہ اس کی فضائی حدود کا دفاع کیسے اور کب کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے تاریخی ارتقاء کے حال پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ موجودہ فضائی دفاعی نظام کی تیاری میں پاکستان کا سفر ضرورت اور بیرونی دباؤ کے انتزاع سے تشکیل پایا۔ ابتدائی دہائیوں میں جب ملک اپنی فضائی حدود کی نگرانی کے لیے درآمد شدہ ریڈار سسٹم جیسے ANTPS-43 اور ANTPS-77 پر بہت زیادہ انحصار کرتا تھا، یہ نظام سرد جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھارت کے ساتھ تنازعات میں پاکستان کی دفاعی سہولتوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے تھے۔ تاہم 1990 کی دہائی میں جب خاص طور پر پاکستان نے جوہری تجربات کیے تو اس کے بعد پاکستان کو پابندیوں کے نفاذ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بیرونی سپلائرز پر انحصار کرنے کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک ایسی مہم کا آغاز ہوا جس میں NRT جیسے اداروں نے ڈومیسٹک سلوشن پرووائڈ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ AM-350 اس اہم کوشش کا نتیجہ ہے، جو سرکاری اور نجی شعبے کے مابین تحقیق، ترقی اور تعاون میں دہائیوں کی سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتا ہے۔ AM-350S ریڈار ایک جدید نظام ہے جس میں جدید فضائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی شامل ہے۔ بات کر لیتے ہیں AM-350S ڈیٹیکشن رینج کی تکنیکی سہولیات کے حوالے سے۔ AM-350 زیادہ سے زیادہ 350 کلومیٹر کی رینج اور 60,000 فٹ کی اونچائی پر تیز رفتار اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ریڈار لڑاکا طیاروں سے لے کر چھوٹے UAV تک مختلف قسم کے خطرات کی نگرانی کر سکتا ہے۔ AM-350 میں گیلیم نائٹرائڈ GaN ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ GaN پر مبنی ٹرانسمیشن ریسیو ماڈل کا استعمال پرانے نظام کے مقابلے میں اعلیٰ کارکردگی، لچک اور پائیداری کو یقینی بناتا ہے۔ فعال الیکٹرانک سکینڈ ایرے اور ڈیجیٹل بیم فارمنگ سے لیس ریڈار الیکٹرانک جوابی اقدامات کے لیے غیر معمولی درستگی اور مزاحمت پیش کرتا ہے۔ نقل و حرکت AM-350 کو ٹرک پلیٹ فارم پر نصب کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کو تیزی سے تعینات کیا جا سکتا ہے اور ابھرتے ہوئے خطرات کا جواب دینے کے لیے دوبارہ ری لوکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیچر نہ صرف پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ AM-350S کو مسابقتی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی خاص طور پہ جو آرچ رائیول انڈیا ہے، اس کی جانب سے فضائی دفاعی صلاحیتوں کو تیزی سے جدید بنانا پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک براہ راست چیلنج ہے۔ بھارت کے سوالڈ فش ریڈار اس کے بیلسٹک میزائل دفاعی پروگرام کا ایک مرکزی حصہ ہے، اور اس کا نیترا AEW&C ہوائی پلیٹ فارم جیسے جدید نظام خطے میں بڑھتے ہوئے تکنیکی خلا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ AM-350S اس ایکویشن میں ایک اہم توازن کے طور پر قدم رکھتا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیات میں ایک 80 کلومیٹر تک کی رینج پر چھوٹے UAV کو ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے، ایک ایسے دور میں جہاں ڈرون نگرانی کے آلات سے فرنٹ لائن جنگی اثاثوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ خاص طور پر لائن آف کنٹرول پر UAV کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر اہم ہے، دونوں جاسوسی اور درست حملوں کے لیے۔ اسی طرح ریڈار کی جدید سگنل پروسیسنگ اسے بھارت کی ہائپر سونک عزائم کا مؤثر مقابلہ بناتی ہے،
جس سے پاکستان کو حقیقی وقت میں تیز رفتار خطرات کا پتہ لگانے اور ان کی نگرانی کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس خلا کو وسیع کرنے کی اجازت دینے کی بجائے پاکستان نے اسے کم سے کم کرنے کے لیے AM-350S کا استعمال کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کا دفاع ہندوستان کی طاقت کے ملٹی پلرز کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ الیکٹرانک وارفیئر میں عدم مساوات کو ختم کرنا۔ MS-350S کی سب سے بیان کردہ اہم خصوصیات میں سے الیکٹرانک وارفیئر EW میں اس کی لچک ہے۔ جیمنگ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک جوابی اقدامات میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری سرحد پار ریڈار نیٹ ورکس کو براہ راست چیلنج پیش کرتی ہے۔ AMS-350S جیسے نظام جن میں اینٹی جیمنگ صلاحیتیں جیسے فریکوینسی ہوپنگ اور سائیڈ لوب سپریشن شامل ہیں، پاکستان کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے خلاف قابل اعتماد دفاع فراہم کرتے ہیں۔ یہ لچک اس کے ماڈیولر ہارڈ ویئر ڈیزائن تک پھیلی ہوئی ہے، جس سے تنازع کے دوران تباہ شدہ اجزاء کی سائٹ پر مرمت کی اجازت ملتی ہے۔ ایک ایسی خصوصیات جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے لیکن آپریشنل تسلسل کو یقینی بنانے میں انمول ہے۔ یہ تکنیکی تفصیلات وسیع تر اسٹریٹجک قدر میں تبدیل ہوتی ہے اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ پاکستان کے فضائی دفاع پر اعلیٰ سطح کی مصروفیت کے دوران کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ علاقائی سلامتی اور اسٹریٹجک ماحول کی تشکیل۔ اگرچہ AMS-350 کو پاک بھارت دشمنی کی عینک سے دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے مضمرات دو طرفہ خدشات سے کہیں زیادہ ہیں۔ پاکستان کے لیے اس طرح کے جدید ریڈار کی تیاری اتحادیوں اور مخالفین کو یکساں طور پر ایک وسیع تر پیغام دیتی ہے کہ ملک نہ صرف دفاعی ٹیکنالوجی کا صارف ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک قابل جدت طراز بھی ہے۔ تاریخی طور پر پاکستان کی دفاعی پالیسیاں رجعتی سے فعال سلامتی کی طرف منتقل ہوتی رہی ہیں جو بھارتی پیش رفت یا بحرانوں کا جواب دینے کی ضرورت مبنی ہے۔ تاہم AM-350S اس پیٹرن سے انحراف کا اشارہ دیتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی فضائی نگرانی میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان مستقبل کے خطرات کا اندازہ لگا رہا ہے اور خود کو ایک ایسی ریاست کی طرف پیش کر رہا ہے جو دباؤ میں رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے دور اندیشی سے کام لیتی ہے۔ یہ تبدیلی خاص طور پر ریڈار کے بحران سے پہلے کی حفاظت فراہم کرنے کی صلاحیت میں واضح ہے۔ اس کی تیزی سے تعیناتی کی صلاحیت سے کشیدگی میں اضافے سے پہلے اہم علاقے جیسے LOC کے قریب یا سی پیک کے راستوں کو محفوظ بنانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس بحران کے منظرنامے میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازوں کے پاس فیصلہ کن طور پر کام کرنے کے لیے درکار اوزار اور ذہانت ہے، غلط اندازے کے خطرات یا تاخیر سے بچنے کے لیے۔ AM-350S صرف ایک ریڈار نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک بیان ہے۔ ٹیکنالوجی کے خلا کو پل کر کے، مخالفانہ پیش رفتوں کا مقابلہ کر کے اور اپنے فضائی ڈھانچے میں لچک پیدا کر کے پاکستان نے ظاہر کیا ہے کہ اپنی شرائط پر اپنی فضائی حدود کو محفوظ بنانے کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ AM-350S کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کی آپریشنل نفاست اور اسٹریٹجک دور اندیشی ہے۔ یہ بھارت کی صلاحیتوں کا رد عمل نہیں بلکہ ایک فعال آلہ ہے جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے سیکورٹی ڈھانچے میں ایک قابل اعتماد کھلاڑی ہے۔ جیسے جیسے یہ نظام فعال ہو جائے گا اس بات کی از نو وضاحت کرے گا کہ پاکستان اپنی فوری سلامتی کی ضروریات اور اپنے طویل مدتی تجزیاتی مقاصد دونوں کو کس طرح سنبھالتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔